الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ترین نوجوان دوستو، انسانی زندگی میں تزکیہ نفس کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ یہی اصل میں آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر یہ بات کہی گئی ہے کہ قد افلح من تزکا، کسی دوسری جگہ یہ بات کہی گئی کہ قد افلح من زکاہا، کہ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ نفس کا تزکیہ مجموعی طور پر انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا تزکیہ ہے۔ انسان کی سوچ کا، اس کی عقل کا، اس کے اعمال کا، اس کی فکر کا، گویا کہ زندگی کے جتنے بھی گوشے ہیں ہر ایک کا تزکیہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں سب سے اہم جو تزکیہ ہے وہ دل کا تزکیہ ہے، قلب کا تزکیہ ہے۔ اگر قلب ٹھیک ہو جائے تو انسان کا پورا جسم اور اس سے جاری ہونے والے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کا دل ٹھیک نہ ہو تو پھر اس سے ویسے اعمال ظاہر نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں میں بھی زنگ لگ جاتے ہیں، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے جبکہ اس پر پانی پہنچ جائے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دلوں کو جلا بخشنے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ عزیز دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر سختی ہو، انسانوں سے محبت نہ ہو، تعلقات میں خرابی ہو، معاملات کے اندر دیانت نہ ہو، غرض کہ انسانی زندگی میں قرخت کی درستگی اگر پائی جاتی ہو تو ظاہر ہے کہ ایسا دل اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کو قلب سلیم مطلوب ہے، ایک ایسا دل جو جھکا ہوا ہو، اللہ کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں، اس کی عبادت میں دل لگتا ہو، اس کے بندوں سے محبت کرتا ہو، انصاف کرتا ہو، نرم خو ہو، ایمانداری ہو، تو یہ جو ہے دل اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اب جیسا کہ سوال کیا گیا تھا کہ قلب کے تزکیے سے متعلق، تو ظاہر ہے کہ کئی چیزیں اس حدیث میں بھی جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے اس میں بھی وہ بات کہی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک بات کہی جاتی ہیں کہ اس دل کا تزکیہ کس انداز سے ہو۔ تو اس میں سب سے بڑی چیز کہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، یہ قرآن مجید سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید انسانوں کو بتاتا ہے انسانوں کی حقیقت کو، اس کائنات کی حقیقت کو، اس دنیا کی حقیقت کو، اس دنیا کے بعد کیا ہوگا اس کی حقیقت کو، اور پھر یہ کہ اس کائنات کا جو رب ہے وہ کیا ہے، کیسا ہے، کیا چاہتا ہے۔ تو پھر یہ کہ قرآن مجید سے انسان کا گہرا ربط ہو، تعلق ہو، اس کی تلاوت ہو، اس پر غور و فکر ہو، تو یہ جو ہے پہلا عمل یہ کہ انسان کا تعلق، اور خاص طور سے قلب کے تزکیے کے لیے بہت ہی اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق اللہ سے ہو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے، ہر وقت اللہ یاد رہے، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے، اس کی تسبیحات سے تر رہے۔ ہمارے اعمال میں ہم چاہے اپنے گھر کی تنہائی میں ہوں، گھر کے افراد کے ساتھ ہوں، باہر ہوں، معاشرے میں ہوں، سماج میں ہوں، دفتر میں ہوں، غرض کہ کہیں بھی ہوں، ہر وقت ہر کام کے ساتھ اللہ یاد رہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ہے نا۔ پھر یہ کہ صبح و شام کی دعائیں، ہر وقت کی دعائیں، اللہ کا ذکر، یہ وہ چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے، اور یہی چیزیں جو ہے نکل کے آتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، آپ جاگنے میں آپ یہ دعا پڑھتے تھے، آپ جو ہے ملاقات ہوتی تھی مسافے میں، سلام میں، اور اس کے بعد، اور اس طرح کی دعائیں جو سنت سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کا، ان اذکار کا ہم سب کو جو ہے بہت ہی پاس و لحاظ کرنا چاہیے، وہ ہمارے عمل میں آنا چاہیے، اور یہ کہ زبان ہماری تر ہو اللہ کے ذکر سے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس طرح کے کلمات سے ہماری زبان تر ہونا چاہیے۔ تو ہماری چاہے زبان ہو
اور ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال ہوں، سب میں اللہ یاد ہونا چاہیے، اور یہی معنی ہے اللہ کے ذکر کا۔ اس کے ساتھ یہ کہ انسان کو ہر وقت موت یاد رہنا چاہیے۔ قلب کے تزکیے میں یہ بات شامل ہے کہ موت کا کیا بھروسہ، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ بہت سارے انسان جو ہمارے سامنے ابھی کل تک تھے، ابھی برسوں ہمارے ساتھ جو ہے جن کا اٹھنا بیٹھنا رہا کرتا تھا، اس دنیا سے چلے گئے۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، میری آ سکتی ہے، آپ میں سے یا انسانوں میں سے کسی کی بھی موت کسی بھی وقت آتی ہے، آ سکتی ہے، اور وہ بتا کے نہیں آتی، اور انسان چلا جائے گا۔ کیا لے کر جائے گا؟ وہی لے کر جائے گا جو اعمال یہاں پر کرے گا۔ وہ پاک دل، وہ قلب سلیم لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پہنچے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ تزکیہ کیا ہوا دل لے کر اگر وہ جائے گا تو اللہ کے ہاں جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن اس دل کے اندر بہت ساری چیزیں بھری ہوں گی، نفرت ہوگی، ناانصافی ہوگی، کدورتیں ہوں گی، پھر دل سخت ہوگا جس میں نرمی نہیں ہوگی، تو یہ ایسے دل جو ہے اللہ کے حضور کامیاب نہیں ہوتے۔ تو موت کی کثرت سے جو ہے یہ چیز یاد دلائے گی کہ ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اور کیسے اپنے دل کا تزکیہ کرنا ہے، اپنے دل کو کس طرح نرم کرنا ہے، انسانوں کی محبت سے سرشار کرنا ہے، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دینا ہے۔ یہ جو ہے یہ اسی وقت ہوگا جب انسان کثرت سے موت کو یاد کرے گا، موت کی تیاری کرے گا۔ اور چوتھی بات اور آخری بات یہ کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیا جائے۔ اچھے لوگوں سے صحبت یہ کہ اہل علم کے درمیان میں اٹھا جائے، بیٹھا جائے، باصلاحیت لوگوں سے دوستی کی جائے، اور سب سے بڑی چیز تو یہ کہ اس زمین پر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں، تحریکات اسلامی کے لوگ، طلبہ تنظیم جو آپ کے ساتھی ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے اجتماعات میں، ان کے تربیتی اجتماعات میں، ان کی بیٹھک میں، ان کی مجلسوں میں ہم لوگوں کو شامل ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ لگانا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت بھی جو ہے انسان کو اچھا بناتی ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی ایک مثال دے کر کہ اگر انسان کسی لوہار کے ساتھ دوستی کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا کپڑا کیسا ہوگا، ہے نا، اس میں کہیں داغ دھبے اور یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن کسی عطار کے ساتھ ہوگا، کسی خوشبو کو بیچنے والوں کے ساتھ ہوگا تو وہ خود بھی جو ہے مہکے گا، ہے نا۔ تو اس طرح جو ہے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارے تعلقات، ہمارے معاملات، ہمارے اٹھان، ہماری بیٹھک اور ہمارے تعلقات اچھے لوگوں سے ہو، اچھے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ ان کی تنظیم میں، ان کی جماعت میں ہماری بھی شمولیت ہو۔ تو یہ جو ہے انسان کو اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا ایک بڑا ذریعہ اس وقت کی تحریکات اسلامی اور تحریکات اسلامی کی جو ذیلی تنظیمیں ہیں اس سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سب سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لینے اور جائزہ لینے کے بعد اس کا تزکیہ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔